روشنی کی جس کتاب کو اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت کو پہنچایا، وہ کتاب ہم مسلمانوں نے لپیٹ کے بڑی خوبصورتی اور عزت کا اور احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ طاقوں میں رکھ دی، کرسی یہ سمجھیے الماری کے اوپر رکھ دی، بہت ہی خوبصورت کور چڑھا کے۔ اگر ایسا ہم نے نہ کیا ہوتا اور ہم نے اس کی جگہ اس کو اپنے لیے مشعل راہ، وہ جو کہ ہمیں راستہ دکھاتی ہے، اگر اس کتاب کے طور پہ استعمال کیا ہوتا تو آج یہ جس طرح کی ہم سانحے دیکھتے ہیں، ابھی یہ جو گل پلازا کا سانحہ ہے، کوئی شک نہیں کہ دل دہلا دینے والا سانحہ، جس کے اندر دیکھیے کہ کس طریقے سے انسان روسٹ ہوئے ہیں بیچ شہر کراچی کے، جو کہ پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ شہر سمجھا جاتا ہے، اس کے بھی شہر کے وسط میں، اس کے بھی ایسے وقت میں جو کہ پوری دنیا ایکٹیو تھی ارد گرد کی، اور پھر یہ سانحہ ہوتا ہے۔ اگر قرآن کریم کی روشنی ان لوگوں تک پہنچی ہوتی کہ جنہوں نے یہاں پر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر بیٹھ کے یہ تمام فرائض انجام دیتے ہیں، وہ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں، اور وہ ان کی ڈیوٹی میں آتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں جو کہ خطرے کا باعث بن سکتی ہوں عوام کے لیے، وہ ان کو سکھایا گیا ہے، انہیں اسٹڈی کروایا گیا ہے کہ وہ چیزیں کہیں یہاں پر نہ ان کو اپنایا جا رہا ہو کہ جس کے بعد پھر عوام جو ہے وہ اس کے اندر آ کے پسیں گے۔ کیونکہ یہاں پر ہمارا دین اور دھرم، یقین کر لیجئے بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ بھی اس بات کو بیئر آؤٹ کریں گے، وہ رہ گیا ہے صرف پیسہ مل رہا ہے، آپ کوئی بات نہ کریں دوسری، لیکن اگر پیسے کی خاطر کریں گے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اس رویے کو چیک کریں اور ہرگز ایسا نہ ہونے دیں۔ اگر اپنی کتاب، اللہ رب العزت کی کتاب، جس کو میں اپنی کتاب کہہ رہا ہوں، کو یہ سمجھ کے پڑھا ہوتا اس شخص نے جس کی ذمہ داری میں یہ اس واقعے کے کوئی بھی حصہ آتا ہے، چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ہو، چاہے وہ اس جگہ کی کمیٹی کا ہو جن لوگوں کے تمام دکانیں جو ہیں، پوری مارکیٹ جو ہے وہ ذمہ داری میں آتی ہے، چاہے ان کا ہو جو خود دکان، کیونکہ ایک گاہک، ایک کسٹمر جب جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری میں تو نہیں آتا نا کہ وہ جا کے دکان میں کوئی سیفٹی ارینجمنٹس کرے، وہ تو دکاندار کی آتا ہے۔ اسی طرح سے اس دکانوں کی مارکیٹ میں کیا بھی ذمہ داری کوئی کسٹمر کی تو نہیں ہوتی، وہ ذمہ داری انہی کی ہوتی ہے جو وہاں کے ذمہ داران ہیں، جو اس کے بالکل اسی طریقے سے بلڈنگ کنٹرول کی بات کی ہے، بالکل اس طریقے سے اور آگے چلے جائیے جہاں 200-250 فائر اسٹیشن ہونے چاہیے کراچی میں، اس کی جگہ صرف 30 کے لگ بھگ ہیں، اور وہ بھی ان ایکوپڈ ٹائپ کے ہیں، جہاں پر چند 1500 کے قریب یہ کچھ اسٹیمیٹ دیا ہے لوگ ہونے چاہیے آگ بجھانے والے اداروں میں ملا کے، وہاں پر بمشکل شاید 100-150 ہی ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر لیول پہ بیٹھے ہوئے ہم کرپشن کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں، جو ہماری کتاب ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، جس نے آپ کے اور ہمارے لیے آخرت کو کوئی ایسا نہیں رکھا کہ لاٹری نکلے گی تو دیکھ لیں گے بھئی اس دن کا کس کا انعام نکلتا ہے، ایسا نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی پرائز بانڈ ہے، یہ کھلی کتاب کا امتحان ہے، ایک ایسا امتحان جو کہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنائیں گے زندگی کے معاملات کو تو آخرت آپ کے لیے اچھی ہے، کس طریقے سے آپ اپنائیں گے تو آخرت آپ کے لیے بری ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، اور وہ آخرت کا مطلب ہمیشہ کی زندگی، تو اس بات کو اگر ہم نے سمجھ لیا ہوتا اور ہم اس آخرت کی جواب دہی کے حساب سے اگر زندگی گزار رہے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، نہ جانے کتنوں کی جانیں بچ جاتی اگر ایمانداری سے ہم اپنا یہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور کاش کہ ابھی بھی ہمیں عقل آ جائے اور ہم اپنی جگہ پہ سب لوگ جو ہیں وہ پورا کا پورا حق ادا کریں اس کتاب کا، اور اس کے بعد اس سے نکلنے والی جو روشنی ہے اس کو اپناتے ہوئے پوری انسانیت کے ساتھ ہمارا رویہ وہ ہو جائے جو اللہ پاک ہمارا چاہتا ہے۔